السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ ایک نہایت ہی امیر نیا شادی شدہ جوڑا جو غالباً مصری تھا، اپنی نکاح کی محفل کے بعد دعوت ولیمہ کے فوٹو سیشن میں مشغول تھا کہ دلہا کی والدہ، جو نہایت غریب تھی اور غالباً الگ رہتی تھی، پارٹی میں آ جاتی ہے اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اسٹیج پر پہنچ جاتی ہے۔ بیٹا اس سے گلے مل رہا ہوتا ہے، لیکن ماڈرن بیوی کو فوٹو سیشن کے دوران اپنے شوہر کا اس کی ماں سے یوں گلے ملنا ناگوار گزرتا ہے۔ وہ اسے اشارے سے روکتی ہے اور فوٹو سیشن جاری رہنے کا اشارہ کرتی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے اس رویے پر وہ اپنی ماں کو اسٹیج سے اتر کر اپنی بہنوں کے پاس جا کر بیٹھنے کو کہتا ہے۔ اس کے کہنے کے انداز سے شاید ماں کا دل بھر آتا ہے۔ وہ نہایت خاموشی کے ساتھ غمگین اسٹیج سے اتر کر جانے لگتی ہے۔ انہی لمحات میں دلہا کے دل و دماغ میں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کا زمانہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں کی پرورش، لاڈ پیار، ممتا یاد آ جاتی ہے، اور ماضی کے ان لمحات میں اسے ماں کی شفقت اور محبت کے مقابلے میں بیوی کی ساس سے بیزاری بری معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے پارٹی میں جاری نغمہ سرائی ساز ترنگ کو بند کرنے کا اشارہ کرتا ہے اور مجمع کو مخاطب کرتا ہے، اور اسٹیج سے جاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس محفل میں کوئی ہے؟ خود اس کی ماں اور اس کی نئی نویلی دلہن حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے پر اعتماد نپے تلے قدموں سے اپنی ماں کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے، نہیں ہے کوئی خریدار میری ماں کا، خیر کوئی بات نہیں۔ یہ کہتا ہوا جھک کر اپنی ماں کا اکرام کرتا ہے، اس کے قدموں کو چومتا ہے، پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے، کوئی بات نہیں، میں خود ہی اپنی ماں کو خرید لیتا ہوں۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے عوض میں اور ماں کو گلے لگا کر خرامہ خرامہ محفل سے نکل جاتا ہے۔ اسی محفل میں لڑکے کی اس قربانی سے متاثر ہو کر ایک آدمی اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے تھما دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی عربی فلم کا کوئی منظر ہو یا حقیقتاً ظہور پذیر سچے واقعے کی عکس بندی۔ راکم الحروف کے اس منظر کشی کو الفاظ میں پرونے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس جدت پسند تعلیم یافتہ دور میں ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو اپنی نئی نویلی مالدار پڑھی لکھی بیوی کے نخروں کے سامنے خود کو پالنے پوسنے والی، خود بھوکا رہ کر اسے کھلانے والی، اس کے تر کیے بستر کے حصے پر خود کو سرکا کر سوکھے حصے پر اسے سلانے والی، گرتے پڑتے اسے لگنے والی ہلکی خراش پر بھی اس کی نکلتی چیخ کے ساتھ اسے اٹھا کر گود میں لینے والی، ممتا کی ماری ماں کا دل دکھانے والے کتنے کام ہم سے جانے میں یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ والدین کے ہم پر احسانوں کا بدلہ ساری زندگی ان کی خدمت کرنے سے بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔